الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 33 سے شروع کریں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ۔ وآیتن، اور ایک نشانی ہے، لہم، ان کے لیے، الارض، زمین، المیتہ، مردہ، احییناہا، زندہ کیا ہم نے اسے، واخرجنا، اور نکالا ہم نے، منہا، اس سے، حبن، غلہ، اناج، فمنہ، تو اس سے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، وجعلنا، اور بنائے ہم نے، فیہا، اس میں، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا، اور جاری کیے ہم نے، فیہا، اس میں، من العیون، چشمے، لیأکلوا، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ، اس کے پھل سے، وما، حالانکہ نہیں، عملتہ، بنایا اسے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، افلا، کیا پھر نہیں، یشکرون، وہ شکر ادا کرتے۔ سبحانہ، پاک ہے، الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیے، الازواج، جوڑے، کلہا، سب کے سب، مما، اس میں سے جو، تنبتو، اگاتی ہے، الارض، زمین، ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، ومما، اور اس میں سے جو، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، وآیتن، اور ایک نشانی ہے، لہم، ان کے لیے، اللیل، رات، نسلخ، ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ، اس سے، النہار، دن کو، فاذا، تو یکا یک، ہم وہ، مظلمون، اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، والشمس، اور سورج، تجری، وہ چل رہا ہے، لمستقر، ٹھکانے کے لیے، لہا، اپنے، ذالک، یہ، تقدیر، اندازہ ہے، العزیز، بہت زبردست کا، العلیم، خوب علم والے کا، والقمر، اور چاند، قدرناہ، مقرر کی ہم نے اس کی، منازل، منزلیں، حتی، یہاں تک کہ، عادہ، وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کل ارجونی، کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح، القدیم، جو پرانی ہو، لشمس، نہ سورج، ینبغی، لائق ہے، لہا، اس کے لیے، ان کے، تدرکا، وہ جا پکڑے، القمر، چاند کو، ولا، اور نہ، اللیل، رات، سابق، سبقت لے جانے والی ہے، النہار، دن سے، وکلن، اور سب کے سب، فی فلکن، ایک مدار میں، یسبحون، وہ تیر رہے ہیں، وآیتن، اور ایک نشانی ہے، لہم، ان کے لیے، انا، بے شک ہم نے، حملنا، سوار کیا ہم نے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، فی الفلک، کی کشتی میں، المشحون، بھری ہوئی، وخلقنا، اور پیدا کی ہم نے،
لہم ان کے لیے، من مثلہ اس جیسی چیزوں سے، ما جن پر یرکبون وہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن اور اگر نشأ ہم چاہیں، نغرقہم ہم غرق کر دیں انہیں، فلا تو نہیں صریخہ کوئی فریاد رس لہم ان کے لیے، ولا اور نہ ہم وہ ینقذون وہ بچائے جا سکیں گے، الا سوائے رحمتن رحمت کے، منا ہماری طرف سے، ومتاعن اور فائدہ دینا، الہین ایک مدت تک، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، اتقوا ڈرو، ما اس سے جو بین ایدیکم تمہارے سامنے ہے، وما اور جو خلفکم تمہارے پیچھے ہے، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ، وما اور نہیں تأتیہم آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم من آیاتی نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کی، الا مگر کانو ہوتے ہیں وہ، انہا اس سے، معرضین اعراض کرنے والے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تمہیں، اللہ اللہ نے، قالا کہتے ہیں، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، للذین ان سے جو، آمنو ایمان لائے، انطعموا کیا ہم کھلائیں، من اس کو جسے، لو اگر، یشاء چاہتا، اللہ اللہ، اطعمہ وہ کھلا دیتا اسے، ان نہیں انتم تم، الا مگر، فی دلال گمراہی میں، مبین کھلی کھلی۔ بس یہاں تک کافی ہے کیونکہ آگے ٹاپک چینج ہو رہا ہے۔ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. سر 47 تک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اب ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. وَآیَةٌ لَّهُمْ آیت نمبر 33. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلہ نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. پچھلی آیت میں تمام لوگوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس حاضر کیے جانے کا ذکر آیا ہے. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور ایسا کب ہوگا؟ قیامت کے دن. لیکن کفار اس کو نہیں مانتے تھے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ان کے نزدیک بعید از عقل تھی. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی دلائل کے ساتھ انہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے، جس میں سے سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ مردہ زمین، کہ کس طرح ہم اس کو زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے ہم اناج نکالتے ہیں جو یہ روز کھاتے ہیں. تو کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ جو خوراک یہ کھا رہے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے؟ ایک مردہ زمین سے آئی ہے. تو اگر مردہ زمین اناج پیدا کر سکتی ہے تو اسی زمین میں انسان جب مر کے جائے گا تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ یہ ہے خلاصہ اس بات کا. تو فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، علامت ہے. اور آیا کا یہاں معنی یعنی یقینی دلیل ہے. اور آیتن میں تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے میں ہماری قدرت کی ایک عظیم دلیل ہے کہ ہم بنجر اور قحط زدہ زمین پر جب بارش برساتے ہیں تو وہ پھول جاتی ہے اور پھر زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں سے زندگی پھوٹ پڑتی ہے. اور الارض المیتہ، مردہ زمین، بنجر زمین جس میں کوئی نباتات نہیں ہوتی.
اور اس سے مراد اوپر کی تراب بھی ہے، مٹی بھی ہے، یعنی اوپر کا جو حصہ ہے زمین کا، یعنی اس سے مراد پلانٹ نہیں ہے زمین، ارض سے مراد یہاں ارتھ کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ مٹی جس سے پودے اگتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اس مٹی کے اندر بھی جب پانی مل جاتا ہے تو اس کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اٹ سیلف، یعنی مٹی کے اندر زندگی ہوتی ہے، مٹی زندہ ہو جاتی ہے اور پھر اس سے زندگی پھوٹ پڑتی ہے۔ اس مٹی کے اندر ایسے حشرات، ایسے بیکٹیریاز، ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی ایک لائف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی مردے کو زمین میں یا کوئی مردہ چیز زمین کے اندر جاتی ہے تو مٹی اس کو کھانے لگتی، کہتے ہیں نا مٹی کھا گئی۔ تو مٹی اگر مردہ ہی مردہ ہے تو پھر تو نہیں کھاتی نا، مردہ چیز تو کچھ نہیں کھاتی، مردہ مردے کو کیا کھائے گا؟ لیکن اس میں جب ایسی یعنی پانی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر زمین کے اندر کی نمی اور تری شامل ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک جان آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنا عمل شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ زمین جو بنجر ہوتی ہے، سوکھی ہوئی ہوتی ہے، جس میں پانی نہیں ہوتا، اس سے کچھ اگتا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ بارش اتارتا ہے تو زمین مردہ ہونے کے بعد، اپنی موت کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جس رب نے زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بے شک آپ زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے۔ تو بے شک وہ اللہ جس نے اسے زندہ کیا ضرور مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو مردہ زمین کو نشانی کہا گیا یہاں، ایک عظیم نشانی جس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے، کیونکہ اہل عرب خاص طور پر زمین کا مردہ ہونا اچھی طرح سمجھتے تھے، کیونکہ وہاں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو قحط سالی ہو جاتی تھی، زمین کچھ بھی نہیں اگاتی تھی، ڈیڈ ہو جاتی تھی، اور پھر بارش کے آتے یکایک ہر چیز نکلنا شروع ہو جاتی۔ تو ایک چینج، ایسا چینج جو سب کو نظر آتا تھا، اسی سے مثال اور دلیل دے کے سمجھائی گئی بات۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اسی سے ہم نے غلہ اگایا، نکالا۔ حب اناج کی جنس، جیسے گندم، جو، باقی اسی طرح کی چیزیں جو سٹیپل فوڈ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، یعنی دانہ، حب کا لفظی معنی ہوتا ہے دانے، دانے اگائے۔ تو دانے سے مراد گندم کے دانے، مکئی کے دانے، جو کے دانے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مزید پھر ان سے کتنی چیزیں انسان بنا لیتا ہے، یعنی ایک گندم کس کس شکل میں ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم غور کریں۔ اسی طرح جو بھی اور باقی کارن بھی، یعنی اس سے پھر آگے بائی پروڈکٹس بنتی چلی جاتی ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں سے یعنی اس حب کا کچھ حصہ یہ خود کھاتے ہیں اور کچھ حصہ جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو کارن جو ہے اس کا جو اصل حصہ ہوتا ہے وہ انسان کھا لیتا ہے اور باقی جو ہے وہ جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا مِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں سے یہ کھاتے ہیں۔ اور پھر اناج کیونکہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے، ہمیں اس سے کاربوہائیڈریٹس ملتے ہیں، اور کھانا اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ جو مرضی کھا لیں، لیکن اگر آپ روٹی نہیں کھاتے یا چاول نہیں کھاتے، حب کا کچھ حصہ نہیں کھاتے، تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے کچھ کھایا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ صرف روٹی کھا لیتے ہیں، چاہے چٹنی کے ساتھ کھا لیں، دودھ کے ساتھ کھا لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنا میل لے لیا۔
تو اس لیے یہاں منہ یأکلون، اور اس کا کھانا آسان بھی ہے، یعنی جس طرح پیس کے اور پھر اس سے مختلف چیزیں بنا کے، یا اس کو ابال کے بھی کچھ لوگ کھاتے ہیں، جس بھی طریقے سے اس کا کھایا جائے اس کو، تو انسان مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہر روز کی نشانی ہے جو انسانوں کے سامنے آتی ہے، لیکن انسان اس کو کھا لیتے ہیں اور شکر بھی ادا نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ نیکسٹ ہے وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا وفجرنا فيها من العيون، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے ہیں، اور ہم نے اس میں کئی چشمے جاری کر دیے۔ وجعلنا فیہا، اور ہم نے اس میں بنائے یعنی پیدا کیے، جنات بے شمار باغات، یعنی مختلف طرح کی پیداوار کے باغات، من نخیل، نخیل جو ہے نخل کی جمع ہے، جیسے عبد کی جمع عبید، مراد اس سے کھجور کا درخت ہے۔ یہاں پر کھجور کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے، مراد تو کھجور ہی ہیں، لیکن اس لیے کہ کھجور کے درخت کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں ہوتا، پورے کا پورا درخت فائدہ مند ہے، مختلف چیزیں بنانے کے کام آتا ہے۔ وہ آناب، اور انگور، عنب کی جمع۔ یہاں پر خاص طور پر کھجور اور انگور کے باغوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، یہ دوا بھی ہیں اور غذا بھی ہیں، اور عربوں کی بہت مرغوب خوراک بھی ہیں، یعنی عربوں کے ہاں یہ پائے بھی جاتے ہیں۔ یہاں ان پھلوں کا ذکر نہیں کیا گیا جو اور علاقوں میں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پھلوں میں سے بہترین پھل یہ شمار ہوتے ہیں دونوں، کھجور اور انگور۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر 46 قسم کے مادے پائے جاتے ہیں، یہ اپنی ذات میں ایک فارمیسی ہے، یعنی اس میں اتنی بے شمار چیزیں ہیں کہ جو مختلف جو غذا کے طور پر بھی کام آتی ہیں اور پھر دوا بھی ہیں، اور اس کے اندر ایسے مادے بھی پائے جاتے ہیں جو اس کو گلنے سڑنے سے روکتے ہیں، یعنی اس کے پریزرویٹو اس کے اندر ہی موجود ہیں، یعنی باقی پھل آپ اس طرح نہیں رکھ سکتے کہ پریزرو کیے بغیر آپ اس کو رکھ لیں، لیکن کھجور کے اندر ایسی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ بذات خود اپنے آپ کو پریزرو کر لیتی ہے، اس کے اوپر آپ کو پریزرویٹوز لگا کر اس کو سٹاک نہیں کرنا پڑتا۔ اور خاص طور پر قرآن مجید میں جو کھجور ہے وہ خواتین کے لیے بڑی مفید بتائی گئی ہے، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کو بتایا تھا کہ وہ حزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیکی رطبا جنیا کلی واشربی وقرری عینا۔ تو اس میں بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں کہ کس طرح جو کھجور ہے وہ خواتین کے لیے ان کے جو خاص سسٹم ہے ان کا، اس کو کلین کرنے کے لیے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور خصوصاً بچے کی ولادت میں غذا اور طاقت جو چاہیے اس کو بھی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ریسنٹلی مجھے کوئی بچی بتا رہی تھی کہ ان کی ڈلیوری کافی لمبی ہو گئی، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو میں ہاسپٹل گئی، تو میں اپنے ساتھ کھجور لے گئی، جیسے یہ سافٹ ہوتی ہے نا سکری وغیرہ جو بہت نرم ہوتی، تو ڈاکٹرز جو تھے وہ منع کر رہے تھے کہ ابھی اس حالت میں اس کو کچھ بھی نہیں دینا، یعنی نہ پانی دینا ہے نہ کچھ۔ آپ تجربے سے گزرے ہی ہوں گے کہ اس وقت ڈاکٹر کچھ بھی کھانے نہیں دیتے بالکل، جب آخر لیکن چونکہ لمبا ہوتا چلا جا رہا تھا پیریڈ، تو میں نے کھجور دی، میں نے کہا اس کو کھا لے، اللہ نے کہا ہے نا کلی وشربی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ
کیا چیز کس وقت کے لیے کتنی فائدہ مند ہے۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ مجھے اس وقت ایسی انرجی آئی کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں فارغ ہو گئی، کہ اس سے پہلے مجھے میرے اندر جان ہی نہیں تھی، ہمت ہی نہیں تھی بالکل۔ تو انہیں انرجی کا ایک بہت بڑا سورس ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انسانوں نے جو ڈسکور کیا ہے سو کیا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے کھانے سے خون میں کون سے ایسے مادے شامل ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کے اندر اس عمل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عموماً یہ ہے کہ پیٹ کے کیڑے مارنا اور جو زہریلے مادے ہیں ان کا اخراج، اور جو آنتوں کے ساتھ چیزیں چپک جاتی ہیں ان سب کو صاف کرنے میں، اور پھر مختلف طریقے سے، جیسے عربوں کے یہاں چونکہ گرمی عموماً زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے وہ اس کو نبیذ بنا کر اس کا جو پیتے ہیں، تو وہ ایک بھرپور انرجی ڈرنک ہوتا ہے، یعنی نیچرل انرجی ڈرنک، اور اس میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے پھر جب یعنی اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں میں سے ایک غذا نبیذ بھی ہے، جس کا آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح وہ رات کو کھجوریں بھگو دیا کرتے تھے اور صبح اس کو پی لیتے تھے، یعنی اس کو مسل کے اس کے اندر اس کا ڈرنک بنا کے، شربت بنا کے، اور لیکن یہ ہے کہ اگلے دن شام تک اس کو ختم کر دیتے تھے، نہیں کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ مسکر ہو جاتا ہے، اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اب لوگ تو شراب بھی بناتے تھے اس سے، انگور سے اور کھجور سے۔ تو اناج کے بعد جو چیز بطور غذا استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ اناج کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی، کیونکہ اناج عربوں میں اگتا نہیں تھا وہاں، یعنی مکہ وغیرہ میں وہ گندم نہیں اگتی تھی، باہر سے امپورٹ کرتے تھے، تو اس لیے وہ اس کی اویلیبلٹی کم ہوتی تھی، یعنی جس طرح ہم ہر وقت ہمارے یہاں روٹی چاول اویلیبل ہوتے ہیں، اور چاول تو کوئی ان کی جان پہچان میں نہیں تھے، تو تو وہ لوگ کھجور کو اسٹیپل فوڈ کے طور پر پھر استعمال کر لیتے تھے۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا غزوات وغیرہ میں صحابہ جو ہیں وہ ایک ایک دو دو کھجور کے اوپر سارا دن گزار کے اور جنگیں لڑ لیا کرتے تھے، تو وہ اسی وجہ سے کہ اس کے اندر ایسی ایسی غذائیت ہے جو شاید کسی اور پھل میں نہ ہو، کہ جس کی وجہ سے انسان لانگ ٹرم کام کر سکتا ہے۔ ہماری اپنی ایک اسٹوڈنٹ تھی کراچی میں، تو ان سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی، بہت ایکٹیو، بہت ینگ، ہیلدی، چمکتی دمکتی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا ناشتہ کرتی ہیں، کیا کھاتی ہیں آپ؟ تو کہنے لگی میں صرف دودھ کا کپ اور کھجوریں لیتی ہوں، 2 شاید یا 3، اب مجھے یاد نہیں، اور میرے اندر اتنی انرجی سارا دن رہتی ہے کہ مجھے کچھ اور کھانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ اور تو یہ تو میرے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں، لیکن بے شمار فائدے ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ ریسرچز ہو چکی ہیں، سیمینار اس پہ کیے گئے ہیں، اور کھجوروں کی بھی بے شمار اقسام ہے، ایک طرح کی کھجور نہیں، بے شمار اقسام ہے، جس میں سے شاید آپ کو پتہ ہی ہو کہ جو اعلیٰ درجے کی کھجور ہے وہ 1000 ریال کلو تک بھی ملتی ہے، یعنی جو بہت ہی اعلیٰ قسم ہوتی ہے۔ اب تو شاید اور بھی مہنگی ہو گئی ہو، لیکن یہ کہ تو یہ چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے تھی روز، یعنی کھجور ان کی روز کھانے کی چیز تھی، لیکن پھر نہیں سوچتے تھے کہ یہ اتنی بڑی ہماری ضرورت کہاں سے پوری کر رہی ہے۔ پہلے زمانے میں ہاسپٹل نہیں تھے، ڈاکٹرز نہیں تھے، دوائیاں نہیں تھیں، فارمیسیز نہیں تھیں، تو یہ غذائیں ہی ساری ضروریات پوری کر رہی تھی، اور کوئی بڑی بڑی بیماریوں کا ذکر بھی ایسا نہیں ملتا، لیکن انہی چیزوں سے لوگ انہیں تر بھی استعمال کرتے، خشک بھی استعمال کرتے، پاؤڈر بھی ان سے بناتے، ان کی گٹلیوں کا پاؤڈر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اجوا کی پاؤڈر جو ہے، اب تو اس کا باقاعدہ برانڈ بن گئے ہیں اور اس کو یعنی کمرشلائز کر دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دل کی بیماری کے لیے استعمال کرنے کو کہا تھا۔ تو اسی طرح کھجوروں کے چھوارے جو بنتے ہیں اس کے اپنے فائدے ہیں، پھر انگور بھی خشک بھی استعمال ہوتا ہے اور تر بھی استعمال ہوتا ہے۔ انگور سے جو منقع بنتا ہے، منقع جو ڈرائی ہوتا ہے، ایک تو کشمش ہوتی ہے نا، تو ایک منقع بھی ہوتا ہے، تو اس منقع میں بے شمار فائدے اگر آپ پڑھیں تو، اور یہ ایسی غذائیں جن کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پکائے بغیر بھی آپ کھا سکتے ہیں اور ان پر زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات ہیں بندوں پر،
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور پھر روٹی اور پھل کے ساتھ پانی بھی ضرورت ہے انسان کی، یعنی کھانا اور پینا. اور پینا جو ہے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اس زمین کے اندر ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے. عیون جو ہے عین کی جمع ہے، چشمے بھی مراد ہے اور کنویں بھی مراد ہے. اور جو من کا لفظ یہاں پر آیا نا، یہ تبعیضیہ اور بیانیہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. یعنی من بیان جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد سارے چشمے جو اللہ نے پیدا کیے، یا بعض چشمے، یعنی ہم نے اس میں بہت زیادہ چشمے جاری کر دیے یا مختلف قسم کے چشمے جاری کیے. کچھ ایسے چشمے ہوتے ہیں جن سے بہت پانی نکلتا ہے، کچھ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پانی بہتا نہیں ہے، زمین کی سطح سے پھوٹ کر نکلتا ہے اور ادھر ہی تالاب کی طرح اکٹھا ہو جاتا ہے. کچھ چشمے ایسے ہیں کہ جن سے پھر پانی آگے پائپس میں دور دراز لے جایا جاتا ہے. اور کچھ چشمے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، جیسے گلیشیئرز، برفیں پگھلتی ہیں تو پانی جاری ہو جاتا ہے. تو یہ سارے پانی کی سورسز ہیں نیچرل واٹر کے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو جتنے منرلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ ان چشموں کے پانی سے، اور جس جس علاقے میں جو رہتا ہے وہاں کی ضروریات ان منرلز کی ان چشموں کے پانی سے پوری کر لیتا ہے. اور بالکل کلین واٹر ہوتا ہے جس میں کسی قسم کے کیمیکلز نہیں، کوئی پولوشن نہیں، انسان کی صحت کے لیے بہترین فائدہ مند. یہ کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیا، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تاکہ لوگ اس کے پھل میں سے کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں وہ شکر ادا نہیں کرتے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یعنی اللہ نے یہ اناج، کھجوریں، انگور، یہ سب کچھ کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں. اور ساتھ ہی بتا دیا وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یہ ہینڈ میڈ یا سیلف میڈ یا انسان میڈ چیزیں نہیں ہیں. افلا یشکرون، کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو یہاں پھلوں کا کھایا جانا جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. اور ثمرہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں صرف فواکہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ہر چیز کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان پھلوں کے ذائقے کتنے بہترین ہوتے ہیں. یعنی اکثریت جو پھلوں کی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے، کھٹے بھی ہوتے ہیں کچھ، لیکن اگر یہی پھل نمکین ہوتے یا مرچوں والے ہوتے یا کڑوے ہوتے یا سبزیوں کی طرح، بعض سبزیوں کی طرح بے ذائقہ ہوتے تو کیسے کھا سکتے تھے؟ یعنی اگر آپ کو سبزی کھانی پڑے تو کتنا مشکل لگتا ہے. ان میں بھی ذائقہ ہوتا ہے لیکن مائلڈ ہوتا ہے، مگر پھلوں کے اندر اسٹرانگ ذائقہ ہوتا ہے، خاص طور پر کھجور اور انگور کے اندر آپ دیکھیں جو اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. اور پھر اس کے بعد اس پانی کا پینا، سورۃ الواقعہ میں آتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پانی کو بھی میٹھا رکھا، پینے کے قابل رکھا، اور پھلوں کو بھی میٹھا بنایا تاکہ انسان اس سے، یعنی انسان کی ضرورت صرف پیٹ بھرنا ہی نہیں ہوتی، انسان کو اللہ نے ناک دیا ہے جس سے خوشبو سونگھتا ہے، ان پھلوں کی جو خوشبو ہے، زبان دی ہے جس پہ ذائقے ہیں، ان پھلوں کا جو ذائقہ ہے، اور پھر ان کو کھا کے جو فرحت حاصل ہوتی ہے، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے اور جسم کو طاقت حاصل ہوتی ہے. تو یہ سارے تجربے ہر انسان کرتا ہے. اللہ چاہتا تو ان کا ذائقہ خراب کر دیتا اور ان میں خرابی پیدا کر دیتا. اور کبھی کبھی ایسی چیزیں دیکھنے کو آتی بھی ہیں کہ پتہ چلتا ہے جی اس سال فلاں پھل کی پیداوار نہیں کیونکہ کیڑا لگ گیا ہے، اولے پڑ گئے ہیں،
یا اور کوئی وجہ ہوتی ہے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے جس کو انسان نے، یعنی اس میں انسان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے کہ انسان نے کچھ بنایا اس میں سے. وما عملت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا. یہاں ماں نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور ماں موصولہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ماں نافیہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. سورۃ البقرہ میں شروع میں ہی آ جاتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر. اسی طرح انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. نہ صرف انسان خود کھاتا ہے، جانور بھی چراتا ہے اپنے. دوسرا یہ ہے کہ ماں موصولہ ہے تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں اور اس کا بھی جو کام ان کے ہاتھوں نے کیا ہے، یعنی وما عملت ایدیہم، وہ بھی استعمال کریں. یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے پودے اگانا، کاشت کرنا، پانی دینا، نلائی گوٹی کرنا، ان کی کٹنگ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، پھر جو پک جائے پھل کاٹنا، پھر اس کو پروسیس کرنا، پھر اس کو لانا، رکھنا، دھونا، کھانا. وما عملت ایدیہم، یہ ماں موصولہ ہو تو پھر یہ مانا ہوگا کہ جو ان کے ہاتھوں نے کیا. پھر اسی طرح ان کو کاٹنا، پھر یعنی پھل کاٹ کے کھائے جاتے ہیں یا دھو کے کھائے جاتے ہیں یا سجائے جاتے ہیں، جو بھی. پھر اس کے بعد ان پھلوں کو پروسیس کر کے جو جو چیزیں آگے بنتی ہیں، کچھ گھر میں بن جاتی ہیں، جیسے اب دیکھیں کہ فروٹ کے ساتھ جوسز بن جاتے ہیں، یا جیم، جی جیم وغیرہ بن جاتے ہیں. کچھ پھلوں کو ڈال کے آئس کریم وغیرہ بنا لی جاتی ہے، ملک شیک بنا لیا جاتا ہے، چٹنی، اچار، مربہ، شربت، شیرہ، بہت کچھ. افلا یشکرون، کیا پھر یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یعنی جب اللہ نے انہیں ان بے شمار اور ان گنت نعمتوں سے سرفراز کیا ہے تو یہ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یعنی افلا یشکر، شکر نہیں کریں گے، کیوں نہیں؟ وائی ناٹ؟ اور شکر کیا ہوتا ہے کہ جس ہستی نے ہمیں انعام دیا ہے ہم اس کی قدر کریں، اس کی بات مانیں، جو چیز اس نے دی ہے اس کی پسند کے مطابق استعمال کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں، مان جائیں کہ یہ سب نعمتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں، اور پھر زبان سے بھی اس کا اظہار کریں، دل سے بھی قدردان ہوں، پھر انہیں حلال طریقے سے استعمال کریں، ان کے اندر ایسی تبدیلیاں نہ کریں جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، پھر ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، نافرمانی میں استعمال نہ کریں، اور اطاعت کے لیے اللہ سے مدد مانگیں. تو اگر کوئی انسان اللہ کی نعمت کھا کر، اللہ کی نعمت استعمال کر کے اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بہت ہی نمک حرام ہے، بہت ہی ناشکرا ہے، ناقدری کرنے والا ہے. یعنی جب رزق اللہ نے دیا ہے تو عبادت بھی اللہ ہی کی کرو، اطاعت بھی اللہ کی کرو، بات بھی اسی کی مانو. ناشکری جو ہے وہ عام طور پر دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے. ایک یہ کہ انسان غفلت کی وجہ سے ناشکری کرے، شکر ادا نہ کرے. افلا یشکرون، ناشکری کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں مانتا، نہیں، شکر ادا ہی نہیں کیا، غائب. کھایا پیا، نہ شروع کے وقت بسم اللہ پڑھی نہ آخر میں الحمدللہ کہی، بس بھول گئے. کبھی جلدی میں ہوئے، کبھی باتوں میں لگے ہوئے، کبھی کوئی ڈسٹریکشن آ گئی تو بس جو کھانا سامنے آیا بس سیدھے ہاتھ سے اٹھایا، الٹے سے اٹھایا، کھڑے ہو کے کھایا، بیٹھ کے کھایا، بس منہ میں ڈالا اور اس کے بعد چل دی اپنے کام کو، یا کام بھی ساتھ کرتے رہے اور ساتھ کھاتے رہے، اللہ کا کوئی شکر ادا نہیں کیا. تو یہ جو انسان کا رویہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے.
یعنی انسان اللہ کا رزق کھائے اور پھر اللہ ہی کو یاد نہ کرے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اور ناشکری کی دوسری وجہ سرکشی، جان بوجھ کے کفر کرنا. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ نعمتوں کے حوالے سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اس کو ایک روٹین کی چیز سمجھ لیتے ہیں کہ بس روز مل رہی ہے. فریج کھولتے ہیں، ملک بھی ہوتا ہے، بریڈ بھی ہوتی ہے، بٹر بھی ہوتا ہے، نکالو کھاؤ پیو جاؤ کام پہ. اس میں نہ نماز پڑھی، نہ ذکر کیا، نہ الحمدللہ کا، نہ دعا پڑھی، کچھ بھی نہیں. تو عام طور پر جس انسان کا جتنا ایمان کا درجہ ہوتا ہے نا اتنی اس میں شکر گزاری ہوتی. جو عام مسلمان ہوتے ہیں، یعنی جو درمیانے یعنی کہ ایک ہے نمبر گریڈ 1 کے، پھر 2 کے، پھر 3 کے، تو کچھ تو بالکل ہی غافل ہیں، کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتے. کچھ ایسے ہیں جو کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اللہ منیب، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو مومن سے غفلت سرزد ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، لیکن مومن کو جو ہی یاد آتا ہے اس فوراً شکر ادا کر دیتا ہے. اب دیکھیں کہ پیاس کے بعد جب پانی ملے تو بے ساختہ شکر ادا ہوتا ہے. بھوک کے بعد کھانا ملے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر آپ نہ کہیں الحمدللہ. عام طور پہ نہ بھی کہیں گے نا تو اس وقت ضرور کہہ دیں گے. تو مومن غافل ہو سکتا ہے، کبھی کم غفلت کبھی زیادہ غفلت، لیکن سرکشی نہیں کرتا، جان بوجھ کے انکار نہیں کرتا. اگر آپ کسی کو کہیں شکر ادا کرو گے تو میں نہیں کرتا، تو یہ کوئی مومن نہیں ایسا ہو سکتا. دوسری وجہ تکبر ہوتا ہے، بطر الحق، حق بات اور صحیح بات کا انکار کر دینا. یعنی سرکشی اور تکبر جو ہے یہ انکار کا سبب بنتے ہیں، یعنی شکر ادا نہیں کرنے دیتے. کیونکہ ایسے لوگ کیا کہتے ہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو یہ سب کچھ میرے علم، میری قابلیت، میری محنت کی وجہ سے ملا. میں سارا دن کام کرتا ہوں، مجھے اللہ نے دیا، میں کچھ لے آتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سارا کچھ تو میں نے خود کیا، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے. کہ مومن نہیں یہ کہہ سکتا. مومن یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے لیکن بہرحال اللہ کے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمین ہمارے لیے ایک نشانی ہے. اگر انسان غفلت سے جاگے تو اس کو اپنے سامنے لہلہاتے کھیت، سرسبز باغوں کا اگنا، چشموں اور نہروں کا جاری ہونا، اللہ اس میں ان سب چیزوں میں اللہ کی حکمت نظر آتی ہے، ربوبیت نظر آتی ہے، قدرت نظر آتی ہے، اور وہ ان پر شکر گزار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بظاہر تو انسانی کوششیں ہوتی ہیں کوئی چیز اگانے میں، کرنے میں، لیکن خالی کوشش سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک زمین آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے، زمین اللہ کے اذن سے تعاون کرتی ہے. زمین کا تعاون کیا ہے کہ جب وہ کوئی چیز پیدا کرتی ہے تو اس میں اس کا پیداوار کے لیے موزوں اور مناسب ہونا بڑا ضروری ہے. کچھ زمینیں اتنی کھاری ہوتی ہیں کچھ نہیں اگاتی، کلر اور کیا چیز ہوتی ہے، سیم اور تھور، جی، اس میں کچھ نہیں اگتا، کوئی فائدے کی چیز نہیں اگتی. تو زمین کو پیداوار کے قابل بھی اللہ ہی کرتا ہے. زمین کی تہ کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے اس میں. پھر پانی کا کردار ہوتا ہے، بارش نہ برسے یا زمین سے پانی نہ آئے تو کچھ بھی نہیں اگتا. پھر ہوا کا کردار ہوتا ہے جو بارش لانے کا سبب بھی بنتی ہے اور آسمانی آفات سے زمین کی حفاظت کرتی ہے. اور ہوا کے اندر ایسی گیسز ہوتی ہیں
جو نباتات کی زندگی اور نشو و نما کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ پھر سورج کا اپنا کردار ہے۔ نباتات کو اگر روشنی یا حرارت موزوں مقدار میں نہ ملے تو وہ جل جاتی ہیں، چاہے نہ ملے یا تھوڑا ملے یا زیادہ ملے۔ تو یہ چار بڑے بڑے اسباب جب پیدا کر دیے گئے تب نباتات وجود میں آئے۔ زمین، پانی، ہوا، سورج۔ اگر یہ چار چیزیں آپس میں کوآرڈینیٹ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ زمین کچھ نہیں اگائے گی۔ اب آپ کی باری ہے، فرمائیے، اپنے علم سے مستفید کیجیے۔ سبحان اللہ استاذہ، یہ پورا ہفتہ ایک پیپر ہمارا ڈیو تھا، سسٹینیبلٹی اس کورس کا نام ہے، تو کہ کس طرح سے ہم سسٹینیبل وے میں چیزیں گرو کرتے ہیں۔ تو کوئی کمپنی یا پروڈکٹ ہمیں چوز کرنی تھی اور ریئلائز کرنا تھا کہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو ایفیشینٹ طریقے سے گرو کیا جائے اور دیا جائے وہ۔ تو اس میں آئی تھنک میں نے وہ ایک بہت بڑی چاکلیٹ کمپنی اس کو پک کیا تھا کہ چاکلیٹ کہاں سے آتی ہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اتنا جاہل اپنے آپ کو تصور کرتی کہ، اور جتنی چاکلیٹ شاید میں کھاتی ہوں، آئی ایم ون آف دا پیپل جن کا سویٹ ٹوتھ ہوتا ہے، ہم کتنا میٹھا کھاتے ہیں اور چاکلیٹ کھاتے ہیں ہر چیز میں، اور کیسے وہ گرو کرتی ہے، کیسے وہ سیڈز ہوتے ہیں، اور جب میں نے بچوں کو دکھایا وہ دکھنے میں اتنے مختلف ہیں، سارا چاکلیٹ کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے اس میں کہ وہ اس طرح کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کوکو بینز کو کہاں پہ گرو کیا جاتا ہے، وہ مخصوص لیٹیٹیوڈ پہ گرو کرتے ہیں، ان کو ٹیمپریچر چاہیے، وہ ایک پرٹیکولر ویسٹ افریقہ کے ایک مخصوص کنٹریز ہیں جہاں پہ وہ اگتے ہیں، وہاں سے ان کو سکھایا جاتا ہے، وہ سارا پروسیس ہوتا ہے، پھر وہ آتے ہیں، پھر وہ اس کا ایکسٹینسو پروسیس ہے جو کہ آدھے ایدیہم کو دوسرا ترجمہ کیا جائے تو اس کے اندر آتا ہے۔ اینڈ آئی ریئلائزڈ، اور اس میں بھی کتنا کچھ ہو رہا ہے، ہم تو انوائرمنٹ ایسپیکٹ سے اس کو دیکھ رہے تھے، کتنا لوگوں کے جتنی وہ کہتے ہیں استاذہ $80 بلین انڈسٹری ہے پر ایئر، جو مینوفیکچرر، جو بڑے مینوفیکچرر جو حاصل کرتے ہیں، اسپیشل جو پلانٹرز ہیں جو گرو کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہے، وی آل نو کہ افریقہ میں کیا ایکسپلائٹیشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن یہ جو سارا ایک تصور ہے کہ پورے ایک سسٹمیٹک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کو رکھا ہے، وہ گرو کر رہی ہوتی ہے، اور پھر شکر گزاری واقعی ہم کھا لیتے ہیں وداؤٹ سوچے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آئی ہمارے پاس کس تک ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اور سیکنڈ کہ اس میں لوگ کس اور طرح نہ وہ بندوں ہے۔ کے شکر گزار ہوتے، اور سب سے ایگزیکٹلی پہلے ان غریبوں کے استاذہ، جو گرو کرتے ہیں اور اتنی ہارڈ شپ کے ساتھ، اور ان کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ چائلڈ لیبر اور پتہ یس، نہیں کیسی کیسی چیزیں اس میں ایسوسیٹ ہیں، جو آپ شکر گزاری کے اوپر بات کرتے ہو سادہ، اس سے ریلیٹڈ کہ بعض دفعہ غفلت یعنی ہماری تو ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی۔ اور مجھے یاد ہے ہماری پیاری بہن ساتھی بیٹھی رہی نے مجھ سے ایک دفعہ ایک سوال کیا اور میں اتنی ڈم فاؤنڈیڈ تھی، میں نے کہا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں یہ واقعی کیسے کر لیتی ہوں۔ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم آئی تھنک ان چیزوں کو وہ انکمپس بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہوتا ہے۔ اور سبحان نہ اللہ۔ یعنی شکر ادا نہیں کرتے، پھر ہمیں کوئی تکلیف آئے تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہمیں یہ کیوں ہمارے اوپر امتحان آ گیا ہے، ہم تو سارا اچھا ہی کر رہے ہیں، ہم تو نیک ہی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کہ کس قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں اور کس قسم کے روزے رکھتے ہیں، اور کیا ہمارے حالات ہیں، کہ قرآن کی تلاوت کا حال کیا ہے، کسی بھی کام میں ہمارا دل کہاں ہے، کتنا شکر ہے۔ سادہ کھجور کی بات ہو رہی تھی نا، تو مجھے یاد آیا ایک دم سے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ ہمارے ایک پروفیسر نے بتایا تھا کہ کھجور کے اندر 2 فینومیناز ہوتے ہیں نا، ایبزارپشن اور ایڈزارپشن۔ ایبزارپشن جو ہوتا ہے وہ لکوڈ چیزوں کا ہوتا ہے، اور ایڈزارپشن جو ہوتا ہے وہ سالڈ چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو کھجور کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جب انسان کے اندر اگر ریت کے ذرات چلے جاتے ہیں تو وہ ان کو ایڈزارب کر لیتا ہے۔ تو جو ریگستانی علاقوں میں کھجور کی پیداوار ہونا اور پھر وہاں کے لوگوں کا یہ مین غذا ہونا، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے جسم کے اندر ٹاکسنز وغیرہ اور اس طرح کے فری ریڈیکلز پھر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بھی صاف کرنے میں مدد دے، کلینزنگ۔ نیکسٹ آیا، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے اور ان کے اپنے نفسوں میں سے اور اس میں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں. سبحانہ، سبحانہ جو ہے یہ ہمیشہ منصوب آتا ہے، اس بنا پہ یہ مفعول مطلق ہے، اور اس کا جو عامل ہوتا ہے وہ لازمی حذف کیا جاتا ہے، اور وہ عامل کیا ہے؟ سبح، سبح سبحان. ٹھیک ہے، آپ وہ مفعول مطلق الگ سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کو الگ پڑھتے ہیں، لہذا دونوں میں کنیکٹ نہیں ہوتا نا کبھی، اور ہمیشہ پریشان رہتے کہ سبحانہ کیوں آیا، سبحہ کیوں نہیں آ رہا. تو سبح سبحانن ہے، یعنی سبح جو ہے وہ حذف ہے، اس میں محذوف ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص، ہر عیب، ہر غلطی، ہر کمزوری سے پاک ہے، اور اس بات سے پاک ہے کہ کوئی بھی اس کا شریک ہو. سبحان الذی، وہ جو، جس نے خلق الازواج کلھا، ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ کی تمام اقسام پیدا کی. ازواج کے کئی معنی ہیں. ازواج کا ایک معنی جوڑا ہے، جس کا اطلاق نر اور مادہ پر ہوتا ہے. مرد عورت کے لیے زوج ہے، عورت مرد کے لیے زوج ہے، اسی لیے عربی میں بیوی کے لیے بھی زوج کا لفظ آتا ہے. اور اللہ سبحانہ، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ان دونوں میں کشش پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر آگے تخلیق کا سلسلہ چلتا ہے. حیوانات اور نباتات میں بھی جوڑے ہیں، جیسے لائف سٹاک دیکھ لیں، مویشی دیکھ لیں، درندے دیکھ لیں، پرندے دیکھ لیں، جتنی بھی قسم کے جاندار ہیں، حتیٰ کہ درخت، جیسے کھجور، انار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں، مادہ بھی ہوتے ہیں. کھجور کو بھی اسی وجہ سے وہ چاہیے ہوتی ہے، ریٹف، کیا کہتے ہیں اس کو، جو پیوند کاری، گرافٹنگ. جی، اسی طرح کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے تو ہوائیں نر درختوں کے بیج اٹھا کے مادہ درختوں پہ پھینک دیتی ہیں، خود بخود پولینیشن ہوتی رہتی ہے، اور اس سے آگے مزید پیداوار کا سلسلہ چلتا ہے. اسی طرح جمادات میں بھی جوڑے ہیں، یعنی پتھروں کے اندر. تو ساری مخلوق، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں اور پانی میں، یو نیم اٹ، تو ہر مخلوق جوڑوں کی شکل میں ہے. ساری کریشن، صرف ایک اللہ ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے. یہ بھی یہاں سمجھانا مقصود ہے. سورۃ یاسین مکی اور مکی صورتوں میں توحید اور آخرت دو چیزوں کو مثالوں سے خوب سمجھایا گیا. سورۃ زاریات میں آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اسی طرح ازواج کا معنی آپس میں مماثلت رکھنے والی چیزیں بھی ہے. مثلا ایک جوتا دوسرے جوتے کے لیے کیا ہے؟ زوج ہے، جوڑا ہے. اور یہ لفظ قرآن میں بھی ہے وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، سورۃ صاد میں آتا ہے، اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں. پھر ازواج کا معنی نمبر 3، ازواج کا معنی ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے دن کا جوڑا رات، سائے کا دھوپ، روشنی کی تاریکی، یہ سب ایک دوسرے کے زوج ہیں. تو ازواج کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ انسانوں میں، نباتات میں، حیوانات میں، ان سب چیزوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے، خواہ ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو. مما تنبت الارض ومن انفسهم، اس میں بھی جوڑے ہیں جو زمین اگاتی ہے، یعنی نباتات میں جو زمین سے اگتی ہیں چیزیں، ومن انفسهم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، کیونکہ مرد عورت سے ہوتا ہے اور عورت مرد سے پیدا ہوتی ہے. ومما لا يعلمون، اور ان میں بھی جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو. یعنی کتنے ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم واقعی نہیں جانتے.
میں نے انسٹاگرام پہ ایک یعنی چینل کہیں کیا کہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو میں نے وہ کیا ہوا سبسکرائب، تو سی لائف کو، سبحان اللہ ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے سمندر کے اندر، حیرت ہوتی ہے۔ اور یہ لیٹسٹ ڈسکوریز ہیں بالکل، یعنی پہلے تو ہم صرف سمندر کی سطح کے اوپر اوپر جو مچھلیاں وغیرہ وہ پکڑ لی، مونگے سیپیاں لے لی، تھوڑا اور نیچے جا کے تو موتی شوتی نکال لی، لیکن اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن دا سی جہاں تک انسان ابھی تک پہنچ بھی نہیں پایا، تو مختلف طریقوں سے کیمروں کے ذریعے جو تصویریں اتار کے اور اس طریقے سے جانور رہتے ہیں، اور جو لامتناہی سلسلہ ہے، یعنی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ وہ مما لا یعلمون، اس دور کو اور آج کو دیکھیں، ہر دور میں وہ مما لا یعلمون ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ تو اس آیت کے شروع میں سبحان اللہ کہا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اللہ جوڑے سے بھی پاک ہے، سبحانہ، اس لیے صبح شروع میں سبحانہ کا لفظ آیا۔ اس آیت میں قیامت کے اس بات کی دلیل بھی ہے، قبروں سے اٹھنے اور بدلہ پانے کے عقیدے کو بھی ثابت کیا ہے، اور ہر چیز جوڑے کی شکل میں ہونا قرآن کے اللہ کی طرف سے وحی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس دور میں لوگوں کو یہ بات بالکل پتہ نہیں تھی۔ یہ تو اب ریسنٹلی اس پر ریسرچ ہوئی ہے اور ہر چیز کے جوڑے تلاش کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ 20ویں صدی میں انسان کو یہ پتہ چلا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو قرآن نے 14 سال پہلے سے بتا دیا کہ ہر چیز میں جوڑے ہیں۔ اور اہم سبق جو اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں انسان کے لیے۔ نیکسٹ آیا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں تو یکایک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ زمینی نشانیوں کے بعد اب آسمانی نشانی کا ذکر ہے، یعنی پہلے تو زمین پر نظر ڈالو، کیا کچھ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی قدرت کے کتنے نظارے ہیں، اور اب رات اور دن کے بدل بدل کے آنے میں، سورج اور چاند کی باری باری نظر آنے میں غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، رات ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، اتار لیتے ہیں۔ نسلخ کا لفظ جو ہے سلخ سے ہے، سین لام خا، کھال کھینچنا، زائل کرنا۔ سلخ فلان جلد الشاء، جلد الشات، فلان نے بکری کی جلد کھینچ لی، یعنی جب وہ اس کے اوپر سے ہٹا دی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسلخ، ہم ایسا کرتے ہیں، اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کہا، کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے دن کا رات میں بدل جانا۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور یہ آیت بھی قیامت کے دن کے اس بات کی دلیل ہے۔ رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا دونوں ہی ہر روز اللہ کی قدرت یاد کراتے ہیں، جب صبح کے وقت تبدیلی دیکھتے ہیں، جب شام کے وقت تبدیلی دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، رات کو انسان آرام کرتا ہے اور دن کو کام کرتا ہے، اور رات کو سونا اور دن کو پھر جاگنا جو ہے یہ حشر کا ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ اور انسلاخ جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ جیسے اوپر سے کوئی چیز ہٹا دینا نا، تو آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے سورج یعنی کہ ڈوبنے کی طرف جاتا ہے تو دن جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور رات اس کے اوپر چھانے لگتی ہے۔ نسلخ منہ النار، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تاریکیاں بھی پیدا کی اور نور بھی پیدا کیا، اور نور ہٹا دے تو نیچے پھر اندھیرا ہے۔ نیکسٹ
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، یہ اندازہ ہے بہت زبردست خوب علم والے کا. موت کے بعد زندگی کی ایک اور دلیل یہاں دی گئی ہے کہ کس طرح روزانہ سورج چلا جاتا، غائب ہو جاتا، موت ہو جاتی اس کی، ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اگلے دن پھر صبح اٹھاتا ہے، پھر نظر آ جاتا ہے، اندھیرا پھر روشنی. ایسے ہی آج تم زندہ ہو، کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. ایسے ہی سورج جا رہا ہے اور آ رہا ہے نا، ایسے ہی تمہاری بھی سٹیجز بدل رہی ہیں. تم ایک دفعہ مر کے قبر میں اترو گے، پھر دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے. تو والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج یہاں پر والشمس کا جو واو ہے نا، یا تو یہ عطف کی ہے واو، جس کا معنی پھر یوں ہوگا اور سورج بھی ان کے لیے نشانی ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ واو استئناف کی ہو، یعنی ابتدائی ہو، اور شمس کو پھر مبتدا پڑھیں گے. تو دونوں طرح ہی جائز ہے، لیکن پہلا معنی زیادہ قوی ہے. والشمس یعنی جیسے اور نشانی ہے نا، اور سورج بھی نشانی ہے، یہ مطلب ہے. والشمس تجری لمستقر لہا، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، کہیں رکتا نہیں. مستقر کی طرف، قرار کی جگہ یا وقت، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. باب استفعال سے اسم ظرف ہے. اس سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں جا کر سورج کو آخر کار ٹھہرنا ہے، اور وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب سورج پھر دوبارہ نہیں نکلے گا، ختم ہو جائے گا. اذا الشمس کورت. تو والشمس تجری لمستقر لہا، تو سورج اپنی اس جگہ چل رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی. ایک معنی یہ ہے والشمس تجری لمستقر لہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اس کے لیے ایک راستہ بنا دیا قرار کی جگہ کہ تم نے اس دائرے میں رہنا ہے، اور وہ اسی پہ چلتا ہے. جیسے وہ گیم دیکھیے گا نا بچوں کے، جو وہ پاتھ ویز بنے ہوئے، تو اس میں وہ کوئی وہ بنٹا سا ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو ہلاتے ہیں تو وہ اس کے اندر گھومتا رہتا ہے. تو اگر باہر نکل جائے تو گڑبڑ ہو گئی، لیکن یہ کہ وہ اس کے اندر، تو یہ مستقر کے ساتھ ہی چل رہا ہے. پاتھ ویز آربٹ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک مقرر ٹھکانے تک چل رہا ہے، یعنی سورج چل رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی ہے اور وہ عرش کے نیچے ہے، جسے حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، تو آپ نے فرمایا ابو ذر تمہیں پتہ ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بے شک سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور اس کو تو زیادہ پتہ ہے ہم سے، سورج کو، کہ کہاں عرش آ جاتا ہے اور پھر کہاں اس نے سجدہ کرنا ہے، اور پھر اس کو اجازت ملتی ہے، پھر آگے دوبارہ چل پڑتا ہے. تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایک مقرر مدت تک کے لیے چل رہا ہے، یعنی اس کی ایک جگہ ہے ٹھہرنے کی، ایک وقت ہے، اور وہ چلتا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس کے بعد آگے چلنے کی وجہ واپس پلٹے گا، اور سورج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے واپس جا کے پھر مغرب سے طلوع ہوگا. اور یہ جی بالکل زمین آسمان کی ہر چیز طواف میں ہے. تو سورج جو ہے یہ مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے. وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو سجدہ قبول نہ ہوگا، اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی. یہ بخاری کی روایت ہے. بلکہ اس سے کہا جائے گا جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا. یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی پہلی نشانی ہے. ابو امامہ کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایمان قبول نہ ہوگا. توبہ کا دروازہ
بند ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتوں سے پہلے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے دھواں، دجال، زمین کے جانور جو نکلے گا زمین کا جانور، اور اس وقت سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو کوئی خاص حالات پیش آ جائیں جو اسے عمل سے روک لیں، یا پھر ایسا فتنہ پیش آئے کہ سارے فتنوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو اس سے پہلے پہلے اچھے کام کرو۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے العزیز العلیم کا، یعنی یہ کب سے چل رہا ہے، کب اس نے حرکت شروع کی، کب اس نے ختم ہونا ہے، جس نے مستقر مقرر کیا ہے یہ اسی کو پتا ہے، اس کی تقدیر پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سورج بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کی بڑی نشانیوں میں سے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس پہ اپنا حکم چلا سکے۔ مجال ہے کہ اس کا رستہ بدلے یا وہ خود اپنا رستہ بدلے، اور اوقات میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے۔ ایسی بڑی چیز خود سے خود نہ کنٹرول میں اور نہ خود چل رہی ہے بلکہ اللہ ہی کے چلانے سے چل رہی ہے۔ تو سورج کا طلوع و غروب ہونا موت کے بعد کی زندگی کے لیے دلیل ہے۔ نیکسٹ۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پلٹ کر کھجور کی سوکھی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی مہینے کے دوران میں چاند کی گردش ہر روز بدلتی ہے، ایک دن ہلال بن کے طلوع ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، بدر کہلاتا ہے، پھر گھٹتا ہے، پھر واپس اپنی ہلالی شکل میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر اپنا سائیکل پورا کر کے مقرر وقت پہ دوبارہ نکل آتا ہے۔ مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 دن غائب رہتا ہے، مہینہ 29 کا ہو تو 1 دن غائب رہتا ہے، اور اس کا یہ سائیکل گھٹنے بڑھنے کا 28 دن میں پورا ہو جاتا ہے، یعنی 4 ہفتوں میں، 4 ہفتوں، سبحان اللہ، یعنی ہفتہ وار چاند اپنی شیپ بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ ہلال سے 7ویں کے چاند کو دیکھیں، 7ویں سے 14ویں اور 14ویں سے پھر آدھے، 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں آپ اس کی حرکت کو۔ تو اس کی 28 والقمر قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی، یعنی 28 منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح واپس پلٹ جاتا ہے۔ عاد، ارجون کھجور کے گچھے کی وہ ٹیڑھی میڑھی ڈنڈیاں ہوتی ہیں نا جن کے ساتھ کھجور لگی ہوتی ہے، اور یہ انعراج سے بھی ہے، مڑا ہوا ہونا، ٹیڑھا ہونا۔ آرج لنگڑے کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ چاند کے اس سفر اور رفتار کو اللہ تعالیٰ نے منزلوں میں تقسیم کر دیا ہے جن سے وہ نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اور یہ جو کھجور کی جو شاخ ہے، یہ کھجور کی جو ٹہنی ہے، اس کا جو ٹیڑھا ہونا ہے، اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے اس میں اور آخری رات کے شان میں، اور وہ الٹا ہی ہوتا ہے، نکلتے وقت یوں ہوتا ہے، جب آخری رات ہوتی ہے یوں ہوتا ہے۔ تو چاند بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ دونوں ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، سورج اور چاند۔ والشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان، یعنی ان کا ایک حساب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور ان کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ سورج جو ہے وہ اندھیرے میں روشنی کا باعث ہے، چاند بھی رات کے اندھیرے کو کم کرتا ہے، اور خاص طور پر چاند کا کام دنوں کی گنتی کو شمار کرنا ہے، اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ۔ یسألونک عن
अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। चांद के हिसाब से ही हमें रोजे रखने चाहिए। हदीस में आता है ला तसूमु हत्ता तरउल हिलाल, हिलाल देखे बगैर रोजे मत रखो। वला तुफ्तिरू हत्ता तरऊ, और ना ही इफ्तार करो यानी रोजे खत्म करो जब तक कि उसको देखो नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हर बंदे ने अलग अलग देखना होता है, मतलब ये कि देखना जरूरी है, कोई भी देखे और फिर बताए आगे लोगों को। और चांद के लिहाज से महीना 29 या 30 दिन का होता है, जो शमसी कैलेंडर से मुख्तलिफ हो जाता है फिर साल में। और नया चांद देखने की दुआ भी हमें सिखाई गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस सलामति वल इस्लामी लिमा तुहिब्बु बत्तौफीक लिमा तुहिब्बु व तरदा या हिलाल रब्बी व रब्बुकल्लाह। नेक्स्ट आयत। لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ सूरज के लायक नहीं कि वो चांद को जा पकड़े, और न रात दिन से सबकत करने वाली है, और सब के सब एक मदार में तैर रहे हैं। सुभान अल्लाह। यानी तमाम अजराम फल्की जो हैं अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनको उससे बाहर नहीं निकलते। ये नहीं होता कि जब चांद चमक रहा हो तो अचानक सूरज भी चमकना शुरू हो जाए, और ये भी नहीं हो सकता कि अभी दिन का कुछ वक्त बाकी हो कि यकायक रात हो जाए। लशम्सु यंबगी, सूरज के लिए जायज नहीं, उसके लायक नहीं, अंतुद्रिकल कमर, क्योंकि चांद को जा पकड़े, यानी सूरज चांद के मदार में नहीं जा सकता, या सूरज में ये ताकत नहीं कि वो उसको अपनी तरफ खींच ले, कि दोनों आके इकट्ठे चलते हैं, नहीं। फिर ये कि दोनों की रोशनी में फर्क है, और दोनों की रोशनियां इकट्ठी नहीं होती, दोनों की मंजिलें भी फर्क है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर एक अपने मदार में तैर रहा है। इसमें आप देखिए फलक का लफ्ज जो है ना, ये होता है दायरे के लिए आता है, लेकिन गोल दायरे के लिए नहीं आता, बेजवी दायरे के लिए आता है। उस वक्त किसी ने ये तस्वीरें नहीं देखी थी कि जो कोई प्लैनेट घूम रहा होता है तो उसकी तस्वीर कैसे बनती है। अब अगर आप देखें ना तो हमेशा ओवल होता है, बेजवी होता है। और आप देखिए कि ये जो फलक है इसी से फुल्क भी निकला है। वो क्या होता है? कश्ती। वो कैसी होती है? वो भी ओवल शेप होती है। अगली आयत में कश्ती का जिक्र आ रहा है। तो कुल्लुन फी फलक यस्बहून, हर एक अपने अपने फलक में। और ये आप देखिए आयत ऐसी है, इसको सीधी तरफ से पढ़े दूसरी तरफ से पढ़े एक ही बात बनती। कुल्लुन फी फलक यस्बहून, कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन फी फलक, हर एक अपने फलक में, हर एक अपने फलक। नहीं समझ आई? कुल्लुन फी फलकिन, ठीक है। अब उल्टा पढ़े, नहीं हर हुरूफ को पढ़े, हुरूफ से फिर इसी यही जुमला बनाए उल्टी तरफ से। यानी ये रफ्तार ऐसी है, कुल्लुन फी फलकिन, कुल्लुन फी फलकिन, इधर से आओ इधर से आओ, अंदर ही रहोगे, उसी के अंदर घूमते रहोगे, बाहर नहीं निकल सकता कोई उसमें से। ये इतना जबरदस्त अल्लाह का निजाम है कि जिससे कोई सरताबी नहीं कर सकता। जकड़ा हुआ अल्लाह ने उनको, अगर ये अल्लाह ताला इनको इनकी हद में ना रखे तो हर चीज टकरा के पाश हो जाए। वलल्लैलु साबिकुन नहार, देखो डिसिप्लिन, रात दिन से पहले नहीं आ सकती, दिन के मुकम्मल होने से पहले रात नहीं आती।
اور 2 راتوں کے درمیان دن ایک فاصل ہے، یعنی رات پھر دن پھر رات، تو 2 راتوں نے ایک دن کو بیچ میں ڈھانپا ہوا، یا 2 دنوں نے رات کو. تو مراد یہاں کیا ہے؟ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یعنی کہ رات ہے تو پھر رات ہے، ایسے نہیں ہوتا. یعنی رات کے بعد دن نے آنا تھا نا، لیکن رات سبقت لے گی اور پھر رات دوبارہ آ گئی، یہ نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے. سابق کا مطلب ہوتا آگے نکلنے والا نا. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات ہوگی پھر دن آئے گا، تب رات آئے گی، رات کے بعد رات نہیں آئے گی. بڑے سبق ہے اس میں ہمارے لیے. یعنی ہر اندھیرے کے بعد روشنی آئے گی، پھر اگر اندھیرا گیا پھر روشنی آئے گی. تو یہ رات اور دن میں نشانیاں ہیں، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اس سے سبق سیکھنے چاہیے. پھر اسی طرح رات اور دن کے لمبے چھوٹے ہونے میں بھی نشانی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے. اور ان چیزوں کو اللہ نے کیوں بنایا، رات اور دن کو کیوں بنایا؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، نیند کو آرام، اور دن کو اٹھ کھڑا ہونے کا وقت بنایا. دن کو مت سویا کرو، دن کو سونا برکت ختم کر دیتا ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ. اللہ یہ کہ یہاں راتیں بہت ہی چھوٹی ہو جائیں تو پھر کچھ حصہ رات بنانی پڑتی ہے. یا کچھ ملک ایسے ہیں کہ جہاں 6 مہینے رات ہی رات رہتی ہے، یعنی سورج اس طرح نہیں نکلتا، اور پھر دن ہی دن ہوتا ہے، تو اس کو پھر دن کو کچھ حصہ رات کنسیڈر کرنی پڑتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فلک یعنی آربٹ، ہر ایک اپنے آربٹ میں ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ سورج جو چاند، بلکہ سارے ستارے، سیارے، اجرام فلکی جتنے بھی ہیں، سب ڈسپلن میں ہیں، آربٹ میں. پھر یہ کہ ہر ایک کا جو پاتھ وے ہے الگ ہے، الگ الگ ہے ہر ایک کا، کوئی اور اس میں نہیں جائے گا. ہر ایک کی لین الگ ہے نا، یوں سمجھے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی لین میں چلے، اس سے باہر نہ نکلے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ افلاک تاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے، بلکہ تارے افلاک میں گردش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ستارہ اپنے فلک میں ہے. اور پھر یسبحون کا لفظ ہے، یسبحون تیرنے کے لیے آتا ہے نا. ہاں؟ تو یعنی تاروں کی گردش، حرکت ایسی ہے جیسے کوئی چیز تیر رہی ہو، اتنی سموتھ ہے. تیرنے والی چیز سیدھی سیدھی چلی جاتی ہے نا. اب پتہ نہیں کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے ہم یہی ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، مجھے احساس نہیں ہوا 25 منٹ ہو گئے، 2 بج کے. چلیں انشاءاللہ کل مکمل کریں گے اس کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.